بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ جب گاؤں کے ایک گھر تنور گرم کیا جاتا تو گھر والی خاتون اپنی بچی کو پڑوس کے گھر بھیجواتی کہ آ کے روٹیاں لگا لے، اور خواتین اپنا آٹا لے کر پہنچ جاتی۔ ایک تو سب کا بھلا ہو جاتا، دوسرا تنور میں جو آگ جلائی جاتی وہ ایندھن ضائع ہونے سے بچ جاتا، کیونکہ ایک دفعہ آپ تنور گرم کر لے تو 5 گھروں کی روٹیاں پکا سکتے ہیں۔ پھر تنور کے اندر بیگن سیخ میں پرو کر ڈالے جاتے اور بھون لیے جاتے۔ اس کے بعد بھی آگ اتنی ہوتی کہ بڑی پتیلے میں پانی بھر کر چنے، گندم، باجرہ، بما، گڑ ڈال دیتے اور کچھ دیر میں گھگنیاں تیار ہو جاتی۔ ہمارے مائیں گھگنیاں خیرات کے طور پر پکاتی تھیں۔ جس خاتون نے قرآن کا اس دن ختم کیا ہوتا وہ گھگنیاں پکا کے خیرات کرتی۔ صبح جب مکھن کے لیے دودھ بلوایا جاتا تو پڑوسی بچے اس گھر لسی لینے پہنچ جاتے اور 1 لیٹر لسی سب کو فری ملتی۔ گاؤں والی ماسیاں چھوٹا سا مکھن کا پیڑا بھی ڈال لیتی۔ اگرچہ غریبی کا زمانہ تھا مگر لوگوں کے دل بہت بڑے تھے۔ گاؤں کے گھروں میں بچے ایک دوسرے کے گھر سے نمک، مرچ، لہسن، پیاز مانگنے آتے تو پیار محبت سے دے دیے جاتے اور یکجہتی میں اضافہ ہوتا۔ پکے ہوئے لیے سالن کی منگری تو ساتھ کے 1-2 گھر ضرور جاتی۔ شروع میں جب میں شہر سے ایک الارم والی گھڑی جو 3 انچ گولائی میں ہوتی لے آیا، گھر والے نہر کا پانی اپنی باری کے حساب سے لگاتے تو بہت خوش ہوئے کہ چلو اب ٹائم دیکھ کے پانی لگایا کریں گے۔ گاؤں کے کارپینٹر سے اس کا شیشم کی لکڑی کا ڈبے نما فریم بنایا گیا، پالش ہوئی۔ اس کو پکڑنے کے لیے اوپر ہینڈل لگا دیا۔ گاؤں کے کسان ایک ہاتھ میں گھڑی اور دوسرے میں کہیں اٹھائے خوشی خوشی پھرتے اور اپنے نمبر پر کھیت کو پانی دیتے۔ بعض تو اتنا سادہ تھے کہ پہلے ان کو سمجھانا پڑتا کہ بڑی سوئی جب 12 بجے پہنچے گی تمہاری پانی لگانے کی باری شروع ہوگی۔ یہ گھڑی 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ہمارے گھر اس لیے واپس آتی کہ ہم اس کو چابی دے دیں۔ اب ویسی گھڑیاں کہیں نظر نہیں آتی۔ شروع میں جب ریڈیو اور پھر ٹی وی ہمارے گھر آیا تو شام کو بچوں کی پوری کلاس بیٹھ کے ریڈیو سنتی اور ٹی وی دیکھتے، کیونکہ پورے گاؤں میں ٹی وی 1-2 گھر تھا۔ اس کے لیے زمین پر دریا بچھائی جاتی۔ ہمارے مکان کچے تھے۔ ہر سال ساون کے مہینے سے پہلے لپائی کرنی ہوتی۔ اس کے لیے گاؤں کے 15-20 آدمی بلائے جاتے جس کو ونگار کہتے۔ یہ سب بلا معاوضہ گھر کی لپائی کر دیتے، صرف کھانا اور چائے ان کو مہیا کی جاتی۔ اسی طرح عورتیں پنگھٹ پر یا کنویں سے گھڑوں میں پانی بھرنے اکٹھی ہوتی تو یہ ایک قسم کی کمیونٹی میٹنگ ہوتی۔ ایک دوسرے کے دکھ درد، بیماری خوشی کا پتہ چلتا اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کو تیار رہتے۔ یہ سب پیار، سب یکجہتی اس وقت ختم ہونا شروع ہوئی جب باہر کے لوگ ہمارے گاؤں پہنچے۔ پہلے پہل ہمیں قومی اور نسلی تفاخر کا سبق پڑھایا گیا کہ یہ تورانی، یہ افغانی، یہ فلاں، یہ فلاں ہم سے کمتر، ہم سے بہتر ہے۔ جب یہ فارمولہ پورا کامیاب نہ ہوا تو جمہوریت نے حملہ کر دیا۔ گاؤں میں گروپ بن گئے، کون کونسلر بنے گا، کس کے ووٹ زیادہ ہیں، بس اب ہم جدا ہونا شروع ہوئے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ باہر سے کچھ پڑھے لکھے عالم تشریف لائے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کا باپ بریلوی، بھائی دیوبندی، کزن شیعہ، ماموں وہابی، چچا پتھری، خالو زاد صحیح نہیں پڑھتا، پھوپھا تبلیغی ہے۔ بس پھر تو وہ گرد اڑی کہ خدا کی پناہ۔ ہم نے مسجدیں جدا جدا بنا کر اپنا مسلک لکھ دیا۔ میناروں پر 4-5 لاؤڈ اسپیکر لگا لیے۔ امام صاحب علیحدہ، نمازیں الگ، جنازے الگ، عیدیں الگ۔ پھر فرقہ واریت کا جو نتیجہ نکلا اور خون کی ہولی کھیلی گئی سب کے سامنے ہے۔ ابھی کچھ کسر باقی تھی کہ سیاسی پارٹیاں نمودار ہو گئی۔ پھر ایک بار ہم فلاں زندہ باد، فلاں مردہ آباد کے نعرے لگاتے، باہم ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو گئے۔ ہمارے لیڈر ہم سے ووٹ لے کر 5 سال کے لیے غائب ہو جاتے ہیں مگر ہم ووٹر روز لڑتے رہتے ہیں۔ ان تمام عوامل کا اثر یہ ہوا کہ آج ہمارے گاؤں میں بھائی اپنے بھائی سے جدا ہے اور جمہوریت، فرقہ بندی، نا اتفاقی، لڑائی جھگڑوں،
نسلی فخر اور غرور کے جہنم کے گڑھے میں جل رہا ہے، اور یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس آگ کو بھڑکانے والے ہاتھ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ یوں آپس میں نفرت کی آگ بھڑکا کر ہم سب کا خیمہ بنا دیا گیا۔